دوستوں میں 2 دوست ایسے ہوتے ہیں جو لاسٹ ٹائم پہ پلان کینسل کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ 2 دوست مان جائیں گے اسی ویکینڈ ہم بھی انقلاب لے کر آئیں گے. میرے پرابلمس کچھ اور ہیں. اس یونین کا میں لیڈر ہوں. بیسیکلی آج کل فالوورز بہت ڈراپ ہو رہے ہیں, بالکل لائک یو گر رہے ہیں بار بار. وہ ہمارے ٹک ٹاک کے بڑے ایشو, ہیش ٹیگ کام نہیں کر رہے. جو گرل فرینڈ اچانک سے بلاک کر دیتی ہے نا, اس کے اوپر کوئی ایک لا ہونا چاہیے, لیکن یہ خود تنظیم سازی میں لگے ہوئے, تو قانون سازی کہاں سے ہوگی؟ میں کیوں روڈ پہ نکلوں؟ انقلاب لانے کے لیے تو پاکستان وہ اے سی میں بھی آ جائے گا, نو پرابلم. اے سی میں کیسے انقلاب آئے گا؟ انقلاب کو کون سی ٹھنڈ لگتی ہے, وہ اے سی میں نہیں آئے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دا فنٹاسٹک شو میں. میں ہوں آپ کا میزبان منیب حامد. خواتین و حضرات, 40 سال پہلے پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ یونینز تھے ان پہ بین لگ گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں. اور وہ بین کیوں لگا تھا؟ کیونکہ پاکستان اسٹوڈنٹ یونینز نے ایوب خان کے خلاف بہت ہی ایک متحرک آواز اٹھائی تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عوام, ان کی اسٹوڈنٹس نے بنگلہ دیش کو ری سیٹ کر دیا ہے. ایک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کی یوتھ اب کیا کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بے روزگاری کا, جابز نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے شو پہ آج دعوت دی ہے سنی کو, ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ آج پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم سنی. وعلیکم السلام. آپ کا سنی نام ہے؟ سنی نام ہے میرا. آلرائٹ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو اوریجنل نام بتا دوں گا. بتا دیں. اٹس سلیم. سلیم. اور سنی سلیم. بیسیکلی سلیم تھوڑا کول نہیں لگتا نا, پاپا نے نام رکھا لیکن مجھے پسند نہیں ہے. اچھا خیر چھوڑیں, یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے, بہت امپورٹنٹ بات ہے منیب, ایسے مت بات. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. سنی, ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے ایک ریولوشن لے کر آئے ہیں, بہت ساری جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آپ پاکستان کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں, ہم بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں انقلاب لانے کی. ہمارا ہر ویکینڈ پہ ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں, لیکن دوستوں میں 2 دوست ایسے ہوتے ہیں جو لاسٹ ٹائم پہ پلان کینسل کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ 2 دوست مان جائیں گے تو اسی ویکینڈ ہم بھی انقلاب لے کر آئیں گے. نہیں, ویکینڈ والا حساب نہیں ہوتا انقلاب کا, اٹس لانگ گوئنگ پروسیس. تو آپ نے پاکستان کے اندر اس وقت جابز نہیں ہیں, آپ خود بے روزگار ہیں, آپ ٹک ٹاک پہ میرے خیال سے ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کیسا کانٹینٹ بناتے ہیں؟ ڈونٹ کال می بے روزگار. میں پیسے کما رہا ہوں. کہاں سے؟ برانڈ انڈورسمنٹ سے. آپ کو مل جاتی ہیں؟ 1.98 ملین فالوورز ہیں, 2 ملین ہونے والے ہیں. تو آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ oh my God, آپ نے دیکھی ہے؟ جسٹ فار دا پرپز آف دس انٹرویو. آپ وہ بہت ہی کوئی واہیات قسم کا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بیلی کو ہلا ہلا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو بیلی ہے تو ہلا رہے ہو, تمہارے پاس ہے, تم ہلا سکتے ہو. جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے دوسروں کی دیکھ کے جلنا چھوڑو منیب. اچھا سنی, بات ایسی ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ اچھا کام ہے, آپ بنائیں, اچھی بات ہے, لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر اس وقت آپ کو پتہ ہے ہم روز کوئی نہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے. تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کر سکتے؟ دیکھیے منیب, یہ خودکشیاں جو ہے نا, یہ ان کا اپنا پرابلم ہے. میرے پرابلمس کچھ اور ہیں, ہماری یوتھ کے پرابلمس کچھ اور ہیں, جو ہمارے جس یونین کا میں لیڈر ہوں. اور آپ کی کیا پرابلمس ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی آج کل فالوورز بہت ڈراپ ہو رہے ہیں, بالکل لائک یو گر رہے ہیں بار بار. وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹک ٹاک کے بڑے ایشو, ہیش ٹیگ کام نہیں کرے. سو وی آر پلاننگ کہ ہم ڈی پیز چینج کریں گے, ہم ہیش ٹیگ لے کر آئیں گے, لیکن اس کے لیے پہلے وائرل ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں, تو وہ مریں, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ پاکستانی, آپ کے پاکستانی بھائی نہیں. لوگ کیوں مر رہے ہیں یار؟ ایک دوسرے پہ مرو. یہ خود کیوں مر رہے ہو؟ میں تم پہ مروں, تم مجھ پہ مرو, ایسے مرو. خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ جابز نہیں ہیں پاکستانی یوتھ کے پاس. کیوں نہیں ہیں؟ بہت ساری جابز ہیں. آپ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنائیں, انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں, فالوورز لے کر آئیں. جابز ہی جابز, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا جاب کرنے کا. اتنی ویڈیوز آپ بنائیں. پاکستان کی اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ سے بینگ اے یوتھ لیڈر, اسٹوڈنٹ لیڈر, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. فائنلی بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب بھی ہم کوئی ریل اپلوڈ کرنے لگتے ہیں, کوئی انسٹاگرام پہ, کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو, اچانک سے ٹھگ کر کے نیٹ چلا جاتا ہے. سو یہ کائنڈلی میری گزارش ہے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو پلیز سب کچھ بند کر دیا کریں, انٹرنیٹ بند کیا کریں. انٹرنیٹ کے بغیر یوتھ نہیں چل سکتی.
یہ پرابلم ہے آپ کا؟ بہت شدید پرابلم ہے یہ. انٹرنیٹ ایک پرابلم ہے, اور is the اس کا مسئلہ بھی آپ کے صرف ریل اپلوڈ کرنے میں, کوئی آپ آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں. یہ بزنس ہی ہے, میں نے دیکھا. لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے مجھے, یہ ایک اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہماری پارلیمنٹ ایک قانون بھی پاس کرے. یہ جو گرل فرینڈ اچانک سے بلاک کر دیتی ہے نا, یہ بہت بری بات ہے. اس ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی ایک لا ہونا چاہیے, کوئی اس کے اوپر میں کیس کر سکوں, میں FIR کر سکوں. یہ غلط بات ہے کہ اچانک سے بات ہو رہی ہے اور رات کے 2:30 بجے بندہ فل بات کر رہا ہے اور اچانک سے بلاک کر دیا. سو دس ناٹ رائٹ. تو آپ چاہتے ہیں اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ خود تنظیم سازی میں لگے ہوئے, تو قانون سازی کہاں سے ہوگی؟ اور مسائل جو آن گراؤنڈ ہیں, بزنسز جو ہیں وہ باہر شفٹ ہو رہے ہیں, بلکہ بہت ساری انڈسٹریز بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی ہیں, تو آپ کو یہ کنسرن نہیں کر رہا؟ آپ کو آپ کی گرل فرینڈ نے آپ کو رات کو بلاک کر دیا ہے, آپ کو یہ کنسرن کر رہا ہے؟ یار آپ کو کبھی کسی نے بلاک کیا ہے؟ آپ کو کون بلاک کرے گا؟ آپ کو تو مجھے لگتا ہے گھر والے بھی بلاک کر دیتے ہیں باہر ہی, دروازے کے باہر. سو اٹس ہرٹنگ. آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اور جب آپ بات کر رہے ہیں باہر لوگوں کی جانے کی, تو اچھا ہے نا, دنیا گھومیں, باہر دیکھیں. باہر جائیں گے تو وہاں پہ مونیٹائز ٹک ٹاک اکاؤنٹ ملتا ہے, وہاں پہ انسٹاگرام مونیٹائز ہے. چلیں سنی, بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر, آپ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, آپ کی میرے خیال سے آپ بتا رہے ہیں 2 ملین فالوئنگ ہے, ہونے والی 2 ملین فالوئنگ ہے. ابھی جو بنگلہ دیش میں ریولوشن آیا, ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ بیسکلی سب سے پہلے تو میں نے ان سے سانگ کلیکشن سیکھی کہ ویڈیو اگر وائرل کرنی ہے, کلپنگ سے زیادہ امپورٹنٹ ساؤنڈ سلیکشن ہے. میں لیک کر رہا تھا اس چیز کے اوپر. سو آئی ریئلی تھینک ٹو بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس جو انہوں نے اتنی خوبصورت ویڈیو لگائی اور وہاں پر جو ساؤنڈ یوز کیا, امیزنگ امیزنگ. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے ریولوشن سے آپ نے, بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر پاکستان میں, آپ نے سانگ سلیکشن آبویسلی سیکھی ہے. ہر انسان اپنی مرضی کی چیز سیکھتا ہے, ہم سب آزاد ہیں. آپ کو انہوں نے انسپائر نہیں کیا کہ آپ بھی پاکستان کے اندر ایک ریولوشن لے کر آئیں ناانصافی کے خلاف؟ دیکھیے ہم ریولیوشن لے کر آ رہے ہیں نا, ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ماما نے منع کر دیا ہوگا؟ ماما منع نہیں کرتی, ماما نے مجھے فری ہینڈز دیے ہوئے ہیں, 2 ہیں نا میرے, تو فری ہینڈز دیے ہوئے ہیں. چلیں آپ کو ماما نے منڈے کو انقلاب لانے سے منع کر دیا, ٹیوزڈے کو انقلاب لے آئیں آپ, تو روڈس پہ نکلیں. آپ کی اتنی 2 ملین کی فالوئنگ ہے, 2 ملین میں سے میرے خیال سے آدھا بھی آ جائے, پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. Oh my God, for God's sake منیب, آپ چاہتے ہیں میں روڈ پر نکل کے اپنی اسکن ٹون آپ کی طرح کی کر لوں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ, اتنی گرمی ہوتی ہے بھائی, میں تو 10 منٹ بھی AC کے بغیر نہیں رہ سکتا. سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ میں روڈ پہ نکل جاؤں. میں کیوں روڈ پہ نکلوں؟ انقلاب لانے کے لیے تو وہ پاکستان کی AC میں بھی آ جائے گا, نو پرابلم. AC میں کیسے انقلاب آئے گا؟ انقلاب کو کون سی ٹھنڈ لگتی ہے, وہ AC میں نہیں آئے گا. نہیں تو آپ انقلاب کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی تو سوشل میڈیا, ہیش ٹیگز, DP, اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا نا, میرے 2 ملین فالوورز ہونے والے ہیں. 2 ملین فالوورز ہوں گے تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا انقلاب لانے سے. تو بیسکلی آپ نے اس ریولوشن سے کچھ نہیں سیکھا؟ بتایا تو ہے سیکھا ہے. بار بار وہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں سے بتا رکھا ہوں, میں سیکھ چکا ہوں. میں سانگ سلیکشن سیکھی ہے میں نے, اور کیا سیکھنا ہے؟ اس سے کیسے انقلاب آئے گا بھائی؟ جب ویڈیو دیکھو, بنگلہ دیش کے حالات کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ سوشل میڈیا سے. کیسے پتا چلا؟ ویڈیو وائرل ہونے سے. سو انقلاب کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیوز چینل سے پتہ لگا. لیٹ می کمپلیٹ کہ آپ کا انقلاب کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ویڈیو وائرل ہونا. سو آئی ایم ٹرائنگ آن فرسٹ اسٹیپ. پاکستان میں کون سی سانگ سلیکشن ہے آپ کے پاس جسے آپ کو لگتا ہے کہ عوام جاگ جائے گی اور انقلاب آ جائے گا؟ یہ کویشچنس ہیں, ایسے کویشچن آپ کو کرنے چاہیے کہ ٹرینڈنگ کے حوالے سے, ٹرینڈس کے حوالے سے. دیکھیے سب سے پہلے تو نن ادر دین مائی فیوریٹ, آئی لو وکی کوشل. توبہ 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 از آن فل ٹرینڈنگ. آپ بھی اگر ریل بنائیں گے تو لوگ آپ کی شکل نہیں دیکھیں گے, اس گانے کے اوپر آپ کو ٹرینڈ کر دیں گے. آپ انڈین سانگ کے اوپر پاکستان میں ریولوشن لانا چاہتے ہیں؟ اٹ ڈزنٹ میٹر, میوزک کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, اس کو کوئی باؤنڈری روک نہیں سکتی. دین میرے پاس پاکستانی ایک سانگ بھی ہے جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہے, وے گجراوے. اگر اس پہ آپ ریل بنائیں, خاص طور پر آپ ریل بنائیں گے, آپ فل ٹرینڈ پہ جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے 2 ملین مجھ سے پہلے ہو جائے اور آپ مجھ سے پہلے انقلاب لے آئیں. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں انقلاب کیا ہے؟ بیسکلی منیب دیکھیے, انقلاب ہوتا کیا ہے؟ انقلاب مینس آزادی, فریڈم. آپ کو کوئی نہ روکے, اسپیکنگ سینس, آپ کو کسی چیز سے کوئی روکے نہ. سو دیکھیے بیسکلی میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ الون رہنا چاہتا ہوں. سو میں چاہتا ہوں معاشرے میں کوئی مجھے بری نگاہ سے مت دیکھے, مجھے کوئی روکے نہ. آپ کے لیے
آپ کی انقلاب کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو روکے نہ کوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ پوچھیں یوتھ یہی چاہتی ہے, انقلاب یہی ہے یوتھ کا. یوتھ یہ نہیں چاہتی. یوتھ چاہتی ہے کہ وہ نکاح کر کے پراپر ایک حلال طریقے سے رہیں. اور یار منیب, نکاح تو ہو ہی جاتا ہے یار, یہ تو کم لگیا ہی رہتا ہے. او میں یہ کہہ رہا تھا منیب کہ دس اے پروسیس, نکاح تو ہو جاتا ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کی انقلاب کی ڈیفینیشن سے اللہ ہی معاف کرے. بہرحال مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے کبھی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اوہ مائی گاڈ منیب, دس از مائی فیوریٹ کویسچن. یو نو بچپن سے مجھے اس چیز کا بڑا شوق ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں. میری ایک بڑی درینہ خواہش ہے جو پوری ہو جائے گی. دیکھیے بیسکلی میں جو سب سے بڑی چینجنگ لانا چاہوں گا نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے نیشنل فلیگ تو دیکھا ہے نا, جھنڈا جو ڈنڈے کے اوپر ہوتا ہے جی. سو اس میں وائٹ کلر ہے, اس کا کیا اس کا وائٹ کلر ہے, اس کا گرین کلر ہے, جو اس کا اسٹار ہے نا اتنا بیوٹیفل سا, اس میں پنک کلر کرنا چاہتا ہوں. بیکاز ایک نہیں, رک جائیں. آپ پاکستان کے جھنڈے کو نہ چھیڑیں, مہربانی آپ کی. جو جس کلر میں ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں. میں صنف نازک کی ریپرزنٹیشن چاہتا ہوں منیر. نہیں پلیز آپ جھنڈے پہ نہ آئیں. میرے پاس سوال نہیں ہے میں کہ آپ کیا پوچھو اسے انقلابی لیڈر سے, ٹک ٹاک لیڈر سے. مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوا کرتی تھیں پاکستان میں جو کہ بہت ایک اہم کردار جو ہے ادا کرتی تھیں. آپ کی بھی اسٹوڈنٹ یونین ہے, آپ کے پاس آلموسٹ 2 ملین فالوورز ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ بالکل لینا چاہیے. اور جتنی پالیٹکس ہماری یونیورسٹی میں ہوتی ہے, یو کانٹ بلیو دیٹ, سب سے بیسٹ پالیٹکس ہماری یونیورسٹی میں ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹی کے اندر ادھر آنکھیں مت چھپاؤ, میری بات سنو, میری طرف دیکھو, مجھے فیس کرو, مجھے بلایا تو فیس بھی کرو. تو ہمارے کلاس کے اندر ہمارے ایک ایسے پروفیسر تھے جو ہر ٹائم پڑھاتے رہتے تھے. ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ہم فرینڈس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں, پارٹیز رکھیں. تو ہم نے پالیٹکس کر کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. یو کین بلیو دس, دس از دی پالیٹکس, دی ریئل پالیٹکس. اور آپ کو فخر محسوس ہو رہا ہے؟ Obviously we are all proud of this. ہم نے پالیٹکس کی ہے, دس از our right and left both. سنی بھائی, پاکستانی پالیٹکس میں سنی بھائی نہیں, سنی برو. بھائی کول نہیں لگتا, برو از کول. سنی برو, اوکے دیٹ ساؤنڈ گڈ. پاکستانی پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ یونینز کا بہت ایک اہم کردار رہا ہے. بے شک 40 سال پہلے رہا ہو, ضیاء الحق کے دور میں بین ہوئی. میں اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ پالیٹکس کر کے ایک قابل پروفیسر کو نوکری سے نکلوا. یار منیب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایکٹیو ہیں, وی آر ایکٹیو. کہاں ایکٹیو ہیں آپ لوگ؟ کبھی آئے ہماری یونیورسٹی خوشبو لگائے بغیر, میں آپ کو دکھاؤں ہم کتنا ایکٹیو ہیں. دیکھیں ہم وہاں پر ڈانس پارٹیز کرتے ہیں, ہم برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں, اتنے بیوٹیفل ایونٹس کرتے ہیں, ہولی کا ایونٹ کرتے ہیں, کرسمس کا کرتے ہیں. اور یو کانٹ بلیو کہ لاسٹ ویک میں وہ ملکو آیا تھا, وہ نہیں ہے اوے نقدا کو کاڈ تھارا تھوک, وہ آیا تھا ہمارے, اور اتنا انجوائے کیا اسٹوڈنٹس, یو کانٹ بلیو. سب نے مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دی کہ آپ نے ہمیں بہت انجوائے کرایا. سنی برو, یا میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں انقلاب لانے کی, پاکستان میں ناانصافی کے خلاف انقلاب لانے کی, پاکستان میں بے روزگاری کے خلاف انقلاب لانے کی. آپ بات کریں ہولی کی, ڈانس پارٹیز کی, آپ کو یہ انقلاب چاہیے؟ برو انقلاب تب تک نہیں آتا جب تک آپ ایزی مائنڈ نہ ہوں. تو ایزی مائنڈ کے لیے سب بہت ضروری, امپورٹنٹ ہے. یو ڈونٹ نو. اچھا, پاکستان کی تقریباً 30 لاکھ کے اراؤنڈ فگر کے یوتھ, قابل لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں ایک بہتر فیوچر کے لیے. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جسے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے ہوں گے میں بھی چلا جاؤں گا, وہاں پر جا کے ٹک ٹاکس بناؤں گا, وہاں پر جا کے مانیٹائز اکاؤنٹ سے پیسے کماؤں. تو پاکستان سے آپ کی لگن نہیں ہے, اگر آپ کو موقع ملا تو آپ فوراً سے پہلے پاکستان سے چلے جائیں؟ موقع تو ابھی بھی بہت ملتا ہے مجھے, میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو آپ کو وطن سے محبت نہیں ہے مجھے, کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کیسی محبت ہوئی وطن سے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ جیسے پیسے آئیں گے آپ بھی فرار ہو جائیں گے؟ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں, میں باہر انجوائے کرنا چاہوں گا, میں کسی اور کام سے تھوڑی نہ جاؤں گا. ملک تو میرا یہی ہے, گھر میرا یہی ہے, میں تو اسے گیسٹ جاؤں گا وہاں پر. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اختتام کے پاس. اب لاسٹ میں بڑی امپورٹنٹ بات منی برو میں کرنا چاہوں گا, شاید کوئی امپورٹنٹ بات کریں. اوبویسلی اٹس ویری امپورٹنٹ ریلیٹڈ ٹو می. تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے 2 ملین فالوورس پورے ہونے والے ٹک ٹاک پہ. میری آئی ڈی ہے sunnyking_321. آپ بھی مجھے فالو کیجیے گا. 2 ملین کی پارٹی پہ میں آپ کو بھی بلاؤں گا. میں تو بلاک کروں گا آپ کو. بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ مجھے بلاک کریں. بہت بہت شکریہ اپنا وقت نکالنے کے لیے. خواتین و حضرات, یہ حالات ہیں پاکستان کی یوتھ کے, اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب لے کر آئیں گے. ہمیں انقلاب چاہیے معاشی,
لیکن یہ انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں ڈانس پارٹیز میں. ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے تعلیم میں، لیکن یہ ہولی کے ذریعے انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے صحت میں، لیکن یہ جو ہیں سنگرز کو بلا کے کانسرٹس کروا کے انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. پاکستان کو ایک نیشنل انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ سانگ سلیکشن، ٹرینڈنگ سانگز کی فلٹرز کی ہیش ٹیگز اور ڈی پیز لگا کے انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ پاکستان کا اور پاکستانیت کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اور میں مایوس نہیں ہوں، اور آپ نے بھی مایوس ہو کہ اس ملک سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے. یہ تھی پہلی ایپیسوڈ دا فینٹاسٹک شو کی. میں ہوں آپ کا میزبان منیب حامد. ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور سب سے اہم چیز وہ ہے آپ کے کامنٹس اور سجیشنز، ان سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.